السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء اکرام سے کراتے ہیں تاکہ دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی علماء اکرام سے ہم حاصل کریں۔ الحمدللہ آج فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں، پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، آج ایک اہم عنوان ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہے مدینہ منورہ کے فضائل اور اسی طرح زیارت مسجد نبوی کے آداب۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم مدینہ طیبہ کے فضائل جاننا چاہیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ یہ جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ضرور وہ مدینہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ جی، ان کا جو شیڈول ہوتا ہے اس میں یہ بھی داخل ہوتا ہے، خاص کر کے جو لوگ بیرون ممالک سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جی ہاں، تو حج کرنے کے بعد یا حج کرنے سے پہلے وہ مدینہ منورہ کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو مملکہ کے اندر ہی سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو بعض وہ ہیں جو مدینہ بھی آتے ہیں، بعض وہ ہیں جو مدینہ نہیں آتے ہیں، صرف حج کر کے اپنے شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ جی تو اس سے معلوم ہوا کہ حج کے جو ارکان ہیں، حج کے جو اعمال ہیں، ان میں مدینہ کی زیارت شامل نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی شخص آتا ہے مکہ اور حج کے جتنے ارکان اور اس کے جو اعمال ہیں ادا کرتا ہے، اور مدینہ کی زیارت کے بغیر ہی وہ اپنے وطن یا اپنے شہر کو واپس چلا جاتا ہے تو اس کے حج میں کچھ بھی نقص باقی نہیں رہتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ممالک سے حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بار بار مملکہ آنے کا موقع نہیں ملتا، تو اس لیے حج کرنے کے ساتھ ساتھ حتیٰ کہ جو عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ لوگ بھی عمرے سے فراغت کے بعد یا عمرے سے پہلے مدینہ کی بھی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ جی مدینہ یہ جو شہر ہے تقریباً مکے سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی یہ شہر موجود تھا۔ یہاں پر اوس اور خزرج نام کے 2 قبیلے بسے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی کچھ یہودی بھی یہاں پر آ کر کے رہائش اختیار کیے تھے۔ یہ جو یہودی تھے ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ آخری رسول مدینہ میں آنے والے ہیں، ان کی رہائش مدینہ میں ہوگی، تو ان کو اس بات کی حرص تھی کہ اگر مدینہ میں وہ آخری رسول آنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جو لوگ کے وہاں پر بسے ہوئے ہوں، جو لوگ وہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہوں، ان کے اندر سے کوئی شخص وہ آخری نبی بنے گا، تو اگر وہاں جا کر کے رہائش اختیار کریں تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی شخص وہ آخری نبی بنا دیا جائے، تو اس طرح سے وہ شرف ہم کو ملے گا۔ تو اس لیے یہودی بھی وہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ لیکن بعد میں چل کے پتہ چلا کہ جو آخری نبی ہے وہ مکے سے نکلا ہے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو پہچانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کیا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسی۔ تو یہ جو مدینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی مدینہ منورہ کو۔ یہ جو مدینہ ہے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند نہیں کیا، اگرچہ یہ نام خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے، لیکن منافقین نے مدینہ کو یثرب کے نام سے یاد کیا، تو اس طرح سے سورۃ الاحزاب میں یثرب کا ذکر ہے۔ ورنہ دوسری جو صورتیں ہیں ان میں مدینہ کا نام مدینہ ہی ہے۔ جیسے منافقین نے خود کہا کہ اگر ہم واپس مدینہ جائیں گے تو پھر جو ہم میں کا عزیز ہے ذلیل شخص کو نکال دے گا، لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔
تو اس طرح سے انہوں نے کہا تھا. اور مدینے کا لفظ جو ہے سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. تو اس طرح سے قرآن مجید میں بھی جا بجا مدینے کا نام آیا ہے. مدینے کا ایک نام طیبہ بھی ہے، یا طیبہ یا طابہ. طیبہ کے معنی ہیں پاک سرزمین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر رہائش اختیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی طرف ہجرت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں شہر کے بارے میں اشارہ دیا گیا کہ وہ ایسا شہر ہوگا جہاں پر کھجور کے درخت ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ اندازہ ہوا کہ جو الاحساء وغیرہ کا جو علاقہ ہے جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں، شاید اس علاقے کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جگہ نہیں، بلکہ یہ جو مدینہ ہے جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پڑے گی. تو اس طرح سے مدینہ کی یہ مختصر تاریخ ہے، اس کی یہ اہمیت ہے. جی اس شہر کی فضیلت کیا ہے؟ جس طرح سے مکے کو حرم کہا جاتا ہے، حرم مکی کہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ جو مدینہ شہر ہے اس کو حرم نبوی یا حرم مدنی کہا جاتا ہے. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو ایک محترم جگہ قرار دیا، قابل احترام جگہ، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو قابل احترام جگہ قرار دیا. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے بارے میں دعا فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے بارے میں دعا فرمائی کہ یہاں کے جو پھل ہیں، یہاں کے جو اناج ہیں، جو بھی چیزیں، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ برکت نازل فرمائے جتنی برکت کے اللہ تعالیٰ نے مکے میں نازل فرمائے. اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ منافق ہیں وہ مدینے میں رہنا نہیں چاہتے، مدینے سے نکل کر کے چلا جانا چاہتے ہیں، بلکہ مدینہ خود انہیں جو ہے جی ہاں، ایک روایت کے مطابق مدینہ خود ایسے لوگوں کو نکال پھینکے گا جو نفاق کے حامل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب ملک شام فتح ہو جائے گا اور دوسرے بہت سارے ممالک، بہت ساری جگہیں فتح ہو جائیں گی، تو کچھ لوگ آئیں گے اور آ کر کے دیکھیں گے کہ مدینے سے تو وہ جگہ سرسبز و شاداب ہے، ہری بھری ہے، اور وہاں پر سہولتیں زیادہ ہیں، تو پھر آئیں گے اور آ کر کے اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل جائیں گے. اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جبکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ لوگ جانتے ہوں. تو اس طرح سے مدینہ اور مدینے میں رہائش اختیار کرنے والے سعادت والے ہیں اور مبارک لوگ ہیں جن کو اس بات کا موقع ملے کہ وہ مدینے میں رہائش اختیار کریں. اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے حرم مکی کو قابل احترام جگہ اور وہاں پہ شکار نہیں کر سکتے، وہاں کے درخت کو کاٹ نہیں سکتے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بھی اسی طرح سے قرار دیا کہ یہاں پر آپ شکار نہیں کر سکتے، یہاں کے درختوں کو بلا ضرورت کاٹ نہیں سکتے. جزاکم اللہ خیرا. مدینہ کی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں شیخ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اس دعا کے حوالے سے بیان فرمائیے. جی، اس سلسلے میں پوری ایک حدیث موجود ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ایسا پہاڑ ہے جس کو ہم چاہتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، اور وہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا انی احرم ما بین لابتیہا کتحریم ابراہیم مکہ. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کی سرزمین کو محترم سرزمین قرار دیا، اسی طرح میں مدینے کی سرزمین کو جو دو پتھریلی جگہوں کے بیچ ہے، میں اس کو قابل احترام جگہ قرار دیتا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے مد اور سا کے بارے میں دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی مدنا و صاعنا. مد اور سا جو ہیں
ایسے پیمانے ہیں جن کے ذریعے کھجور اور دوسرے اناج وغیرہ ناپے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اناج کے مد اور سع کے ذریعے ماپے جاتے ہیں وہاں پر مدینے میں، ان میں اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، جیسے ہی حاجی یا پھر اسی طرح عمرہ کرنے والے مدینہ پہنچ جائیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جب حجاج کرام مدینہ پہنچیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا سامان اپنے روم پر رکھیں، رکھنے کے بعد جلد سے جلد وہ طہارت سے فارغ ہو کر کے، وضو کر کے، پاک ہو کر وہ مسجد نبوی کی طرف رخ کریں۔ تو مسجد نبوی جائیں، اور جب مسجد نبوی پہنچیں تو کسی بھی مسجد میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہی آداب مسجد نبوی کے بھی ہیں، کہ جب آپ اپنا دایاں پیر اندر رکھیں تو وہ دعا پڑھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اس کے ساتھ ساتھ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد اندر داخل ہو جائیں۔ اندر داخل ہونے کے بعد اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر نہیں ابھی وقت ہے جماعت کھڑی ہونے کا، یا وہ فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اذان سے پہلے ہی آپ پہنچ چکے ہیں، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اس میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں صورت پڑھنا ہے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں جماعت کے انتظار میں، اذان کے انتظار میں، اور جب تک مسجد نبوی میں رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ رہی یہ بات کہ جو ہے مسجد نبوی میں کس جگہ آپ نماز پڑھیں، کہاں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اگر گنجائش ہے، اگر آپ کو جگہ ملتی ہے تو پہلی صف میں جا کر کے بیٹھ جائیں اور جماعت کا انتظار کریں، اور اگر وہاں پر گنجائش نہیں ہے تو پھر جہاں آپ کو موقع ملے وہاں پر آپ بیٹھ کر کے جماعت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اور اگر ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور ممبر کے بیچ کی جگہ ہے، اور جس کی خاص علامت بھی ہے کہ وہاں پر لائٹ گرین کے کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، وہاں موقع ملتا ہے تو وہاں جا کر کے بیٹھیں، بیٹھ کر کے دعا کریں، ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں جب تک آپ کو اجازت ملتی ہے، کیونکہ آج کل چونکہ اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے کہ ہر ایک کو موقع نہیں ملتا، تو تھوڑا سا موقع ہر ایک کو دیا جاتا ہے، اس دوران وہ اپنا ذکر ہے، اپنی دعائیں ہیں، یا 2 رکعت ادا کرنا ہے تو وہ ادا کر کے ان کو وہاں سے نکل جانا ہوتا ہے۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، جتنے حجاج یا معتمرین مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مسجد نبوی میں نماز ادا کریں، تو آخر ایک نماز کا وہاں پر کتنا ثواب ہمیں ملتا ہے؟ الحمدللہ، اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نماز ادا کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فی غیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مسجد میں، مسجد نبوی میں، اور یہ مسجد دیکھیے منسوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ خود ہے نا بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اس مسجد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تو اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے، سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں پر جو شخص کے مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، تھوڑا سا آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور جو صاحبین ہیں ان کی بھی قبریں وہاں موجود ہیں، تو بہت ہی ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ مسجد میں باقی رہیں، کوئی بھی مسجد کے منافی عمل نہ کریں، نہ بلند آواز سے بات کریں اور نہ غیر ضروری بات کریں،
اور اسی طرح سے جب تک مسجد نبوی میں رہیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، قرآن مجید کی تلاوت، اور اگر چاہیں تو کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو یہ بھی جائز ہے۔ شیخ محترم، ایک اسی طرح کا کچھ واقعہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ مسجد نبوی میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ٹوکا تھا۔ ہاں جی ہاں، یہ طائف کے کچھ لوگ تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے بلند آواز سے بات کر رہے تھے، تو وہیں پر ایک صحابی لیٹے ہوئے تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنکری ماری ان کو۔ جب وہ متوجہ ہوئے تو کہا کہ وہ لوگ جو بلند آواز سے بات کر رہے ہیں نا ان کو میرے پاس لاؤ۔ تو وہ دونوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ طائف کے ہیں۔ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم مدینے کے ہو تو تم کو سزا دیتا، کیا تم کو پتہ نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور تم یہاں پر بلند آواز سے بات کر رہے ہو؟ اور اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور اتنی خاموشی طاری رہتی تھی کہ جو ورق پلٹتے ہیں کتاب کا اس کی آواز بھی نہیں آتی تھی، ورق جو پلٹتے تھے وہ بھی بہت ہی خاموشی کے ساتھ، اس کی آواز بھی نہ نکلے اس بات کی کوشش ہوتی تھی۔ تو یہ ادب اور احترام کا مقام ہے، تو جو لوگ مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی لے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ ادب سکھا کر کے جائیں۔ اور اسی طرح سے یہ جو ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر خواتین کو بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہاں آ کر کے وہ نماز پڑھیں، ذکر کریں، دعا کریں، تو سنا گیا۔ اور بعض اوقات باہر تک آوازیں بھی پہنچتی ہیں کہ خواتین ان آداب کا لحاظ نہیں کرتیں، بھاگتے ہوئے آتی ہیں، چلاتے ہوئے آتی ہیں، اور آ کر کے وہاں پہ جھگڑا شروع کر دیتی ہیں کہ آگے ہم کو جانے دیا جائے، اور دھکم پیل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب روضہ ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے بیچ کی جگہ ہے، بالکل قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک، وہاں جا کر کے بلند آواز سے چلانا، جھگڑنا، دھکم پیل کرنا یہ بالکل ہی مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہاں پر جگہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ وہاں بیٹھ کر کے ذکر کرے، دعا کرے، اور اگر وہاں پر جگہ نہیں ملتی ہے تو ذرا دور سے ہی وہ جو کچھ ہو سکتا ہے عبادت بجا لانا وہ عبادت کر لے، جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے بہتر ہے۔ اگرچہ وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ کر ذکر کریں گے اور کم از کم 1-2 رکعت نماز ادا کریں گے، لیکن اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ کوئی جا نہیں پاتا، گنجائش نہیں رہتی ہے، تو نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لے گا۔ لیکن وہاں جا کر کے دھکم پیل کرنا اور چلانا، بلند آواز سے باتیں کرنا، جھگڑنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ ریاض الجنہ کی فضیلت کیا ہے شیخ؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو نام ہے ریاض الجنہ، اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہو سکتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے۔ جی، ریاض کہتے ہیں، یہ روضہ کی جمع ہے، روضہ باغ کو کہتے ہیں، تو ریاض باغات، ریاض الجنہ جنت کے باغات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اگرچہ اس کو ریاض الجنہ کہہ دیا جاتا ہے جبکہ صحیح نام اس کا روضہ ہونا چاہیے، اور روضہ کے معنی باغ کے ہیں۔ اور یہ جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے گھر اور منبر کے بیچ کی جو جگہ ہے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، تو یہ فضیلت اس جگہ کی ہے۔ اور ٹھیک ہے، اگر کسی کو موقع ملتا ہے تو ضرور وہاں پہنچنا چاہیے اور وہاں بیٹھ کر کے ذکر اذکار وغیرہ کرنا چاہیے، 2 رکعت ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کو موقع نہیں ملتا ہے تو کیا کرے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نیت پر ثواب دے دیں گے۔ ایک سورۃ الحجرات کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر تم اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور آپ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، بلند آواز میں بات کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں، یہ کسی طرح سے مناسب نہیں۔ یہ آیت وہاں پر لکھی ہوئی بھی ہے تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ آپ کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں تو انہیں کیا تنبیہ کی گئی؟ تو اسی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں، بیکار ہو جائیں، ان کا ثواب نہ ملے اور تم کو محسوس بھی نہ ہو۔ جی، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت اگر کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا آداب ہیں اور کیا دعائیں انہیں پڑھنے چاہیے؟ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جائے تو پھر اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے جو آج کل بنا ہوا ہے، تو اس دروازے سے داخل ہوں، باب السلام سے داخل جب ہو تو پھر اس سے پہلے بھی بڑی لمبی لائن رہتی ہے آج کل، جی، تو کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہیں یا اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرتا رہیں، یہاں تک کہ جب اس کو مسجد میں داخل ہونے کا موقع ملے پھر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے ہونا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کہ اس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور صلاۃ کو پیش کیا جائے، اور ایک سوراخ ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ اپنا سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ کہہ کر کے، اور اس کے بعد ایک اور سوراخ ہے، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجنے کی جگہ ہے، وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام بھیجنے کی جگہ ہے، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد السلام علیکہ یا ابا بکر، جی السلام علیکہ یا ابا بکر، جی، اور اس کے بعد ایک سوراخ ہے، وہاں پر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کہ دوسرے خلیفے ہیں جی، ان کو سلام پیش کریں السلام علیکہ یا عمر، اور جب سلام پیش کر دیں تو اس کے بعد کیا کریں، اس بات کی کوشش نہ کریں کہ وہاں پر جو جالی لگی ہوئی ہے اس کو ہاتھ لگائیں یا اس کو چومیں، کیونکہ یہ جو جالی وغیرہ جو لگی ہوئی ہے کافی بعد کی چیز ہے، جی، بہت بعد میں لوگوں نے لگائی ہے اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، اور اسی طرح سے بعض لوگ قبر کی طرف ہی منہ کر کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، قبر کی طرف منہ کر کے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ دعا کرنا چاہیں تو پھر قبلہ رخ ہو جائیں، قبلے کی طرف رخ کر کے آپ دعا کریں، جی، قبر کی طرف منہ کر کے بعض دعا لوگ نہ کہتے کریں۔ ہیں کہ ہم قبلے کی طرف رخ کریں گے، قبلے کی طرف اگر ہم رخ کریں گے تو پھر پیٹھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے گی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹ کرنے سے کہیں ممانعت تو نہیں ہے نا، بلکہ پہلے ہے نا وہاں پر نماز بھی ہوتی تھی، تو اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ جب صف باندھتے تھے تو پیٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہوتی تھی، جی، بس آج کل وہاں سے وہ نماز پڑھنے کی جگہ ہٹا دی گئی ہے، وہاں پر نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جب نماز ہوتی تھی تو وہاں پر لامحالہ پیٹ ہوتی تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف پیٹ ہو، کسی بھی رخ پر رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف پیٹ ہونے کے چانسز ہیں، جی۔ تو وہاں پر اگر پیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ درود پڑھنے کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک جانا ضروری ہے یا پھر یہاں پر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک۔ تو آپ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ انڈیا میں مسجد میں، گھر میں، کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو آپ یہیں بیٹھ کر کے، یہیں رہ کر، اور اسی طرح سے درود ابراہیم میں بھی جو ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں سے آپ درود پڑھ لیتے ہیں نا، بے شک۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہنا تھا کہ
تم کہیں سے بھی اپنا درود و سلام پڑھو، وہ درود و سلام مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو بس وہاں پر ہم کو موقع مل رہا ہے قبر مبارک کے قریب جانے کا، اس لیے ہم ذرا قریب جا کر کے وہاں پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، ورنہ کہیں سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور وہ ثواب اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں اسے کنٹینیو کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے حوالے سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کے حوالے سے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں وقت ختم ہو رہا ہے، آئندہ ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔